عورتوں کی شرمگاہ سے اگر سفید کلر کا مادہ نکلتا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ جن عورتوں کو لیکوریا والا مسئلہ ہو تو ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ لیکوریا کا حکم کیا ہے؟ پاک کس طرح ہوں گی؟ اس میں نماز کس طرح ادا کریں گی؟ مکمل تفصیل سنیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ عورت کی شرمگاہ سے جو چیز خارج ہو رہی ہے، کیونکہ لیکوریا کی میں نے بات کرنی ہے تو اس کا فرق آپ کیسے کریں گے کہ یہ لیکوریا والا جو سفید کلر کا وائٹ مادہ جو نکل رہا ہے یہ لیکوریا ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے یا کچھ اور ہے، کیا ہے اس کا فرق آپ کیسے کریں گے؟ یہ میں نے تفصیل آپ کو بتانی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ عورت کی شرمگاہ، چونکہ عورت کی میں بات کر رہا ہوں تو عورت کی ہی بات کروں گا، مرد کی اس میں بات نہیں کروں گا۔ باقی جیسے میں تمام موضوعات پر ویڈیوز کافی زیادہ بنا چکا ہوں، منی، مزی، ودی کے فرق کے بارے میں، اور مرد عورت کی شرمگاہ سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں ان کا فرق کیسے کرنا ہے، اس پر تفصیل سے علیحدہ ویڈیوز موجود ہیں، لیکن اس میں نے لیکوریا کا بتانا ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، عورت کی شرمگاہ سے جو خارج ہونے والے مادے ہوتے ہیں، جیسے حیض ایک روٹین کے مطابق آتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ منی خارج ہوتی ہے، مزی خارج ہوتی ہے، ودی خارج ہوتی ہے، اور لیکوریا، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ اب لیکوریا بھی اس میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ لیکوریا ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل وائٹ کلر کا ہوگا، اس میں کوئی بھی وہ گدلے کلر کا یا خون طرح کا یا بالکل نہیں، بالکل 100% وائٹ کلر کا ہوگا، ایک وہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا گدلا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا مطلب یوں سمجھ لیں کہ مٹی کی طرف مائل اس کا کلر ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کا لیکوریا عورتوں کو آتا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہو گئیں، اگر لیکوریا کو 2 چیزیں شمار کی جائیں تو ان میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق ایسے کریں گے کہ منی کا اس وقت پتہ چلے گا کہ جو شہوت کے وقت خارج ہوگی اور اچھل کر اور کود کر خارج ہوگی۔ یہ منی کا اس سے فرق ہو جائے گا کہ منی اس وقت ہوگی جب اچھل کر اور کود کر نکلے گی، اور شہوت بھی موجود ہوگی، یعنی جو خواہش ہوتی ہے ایک باہم ہم بستری کرنے والی، وہ خواہش بھی موجود ہو، اچھل کر نکلے، کود کر نکلے، یہ ضروری ہے۔ منی کا اس سے پتہ چلے گا۔ مزی کا ایسے پتہ چلے گا کہ مزی جو ہوتی ہے یہ شہوت کے ساتھ خارج نہیں ہوتی لیکن شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مزی جب خارج ہوتی ہے اس وقت شہوت موجود ہوتی ہے، یعنی خواہش موجود ہوتی ہے، لیکن یہ اچھل کر اور کود کر خارج نہیں ہوتی۔ لیکن جب خارج ہوتی ہے اس وقت شہوت موجود ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے شہوت میں کمی نہیں آتی۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ودی کا کیسے پتہ چلے گا؟ ودی جو ہوتی ہے نا، اس کا رنگ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے مٹی کی طرف مائل، اور اس کے لیے شہوت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ شہوت کے بغیر ہی آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیشاب کیا، اس کے بعد کچھ قطرے آ گئے یا ویسے کچھ قطرے آ گئے، اور تھوڑا گدلا گدلا اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کا ایسے پتہ چلے گا۔ اب لیکوریا کا پتہ کیسے چلے گا؟ لیکوریا کا پتہ اس طرح چلے گا کہ یہ جب لیکوریا آئے گا تو یہ ویسے ہی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، مطلب کہ شہوت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، شہوت بالکل موجود نہیں ہوگی، اچھل کر نہیں نکلے گا، کود کر نہیں نکلے گا، باقی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، گدلا گدلا رنگ اس کا نہیں ہوگا۔ اگر گدلا ہو تو اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں۔ بالکل وائٹ، بالکل سفید کلر کا ہوگا، یہ ویسے ہی ایویں ہی نکلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے، بیٹھے، لیٹے، کھڑے، یا ویسے کوئی کام کرتے ہوئے یہ خارج ہوگا، اور اس میں خواہش جو ہوتی ہے ایک باہمی تعلق کرنے والی وہ بالکل نہیں ہوگی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ویسے ہی خود ہی یہ جاری ہوگا۔ تو یہ بالکل اگر وائٹ کلر کا ہو تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے نہ تو عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، نہ عورت کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی اس سے بدن ناپاک ہوتا ہے۔ یہ والا یاد رکھنا ہے، بالکل وائٹ کلر، بالکل شہوت کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، ویسے ہی ایویں شرمگاہ سے خارج ہو تو اس سے غسل بھی فرض نہیں ہوگا، وضو بھی دوبارہ کرنا نہیں ضروری ہوگا، وضو بھی باقی رہے گا، کپڑے پر لگے گا کپڑا بھی پاک رہے گا، بدن پر لگے گا تو بدن بھی پاک رہے گا۔ یہ لیکوریا والا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اگر لیکوریا اس طرح کا ہو، وہ بغیر شہوت کے عمل دخل کے وہ خارج ہو اس طرح، لیکن اس کا کلر اگر گدلا ہو، جیسے مٹی کی طرف مائل، جیسے ودی کا کلر ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا، اگر اس طرح کا کلر ہوگا تو وہ والا جو لیکوریا ہوگا وہ ناپاک ہوگا، کیونکہ وہ جب خارج ہوتا ہے تو اس کا گدلا گدلا رنگ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اندر کسی زخم کی وجہ سے وہ اس طرح کا کلر ہو کے اس کا باہر نکلتا ہے۔ تو اگر اس کا رنگ بالکل وائٹ نہیں ہوگا، چینج ہوگا کلر، تھوڑا تھوڑا گدلا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن غسل اس کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو یہ والا معاملہ ہو تو وہ جب نماز پڑھے گی تو وہ وضو دوبارہ کرے گی، وضو دوبارہ کر کے پاک ہوگی، کپڑے پر لگا ہے تو کپڑے کو بھی پاک کرے گی اور پھر نماز کا اہتمام کرے گی۔ لیکن بالکل وائٹ کلر ہو تو وہ نماز کے دوران بھی اگر خارج ہو جائے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، عورت پاک ہی رہے گی۔ اب اس میں اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو، وائٹ بالکل 100% ہو، بہت زیادہ مسئلہ ہو، تو اس کا تو کوئی عذر ہی نہیں ہے،
کہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، عورت ناپاک بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گدلے گدلے کلر والا زیادہ مسئلہ ہو کہ بار بار ہوتا ہو، بار بار یہ معاملہ پیش آتا ہے، جیسے مردوں کو قطروں والا مسئلہ پیش آتا ہے، اگر ایسا معاملہ ہو، اگر تو کبھی کبھی ہو گدلے کلر والا، تو پھر ہر بار وضو بھی کرنا پڑے گا، ہر بار کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اتنا زیادہ مسئلہ ہو، اتنا زیادہ آتا ہو کہ نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، ادھر سے وضو کر کے آتے، ادھر سے کپڑے پاک کرتے، ادھر سے پھر وہ آ جاتا ہے لیکوریا جو میں نے گدلے کلر کا بتایا، وہ آ جاتا ہے پھر ودی کے کلر کا، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لے، پھر اس وضو سے اس پوری نماز کے وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے وقت ایک بار وضو کر لیا، اور یہ والا مسئلہ تھا بار بار آنے والا جس میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، ظہر کے وقت ایک بار وضو کیا، اب عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک یہ جو درمیان میں پورا وقت ہے، اس میں عورت ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، نفل پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرنی ہو وہ بھی کر لے، کوئی قضا نمازیں پڑھنی ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی اور نفل پڑھنے ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ جب عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو ایک بار پھر وضو کر لیں، یعنی جو پیچھے ظہر کی نماز کا پورا وقت تھا اس میں اگر وہ قطرے آتے بھی رہیں، یعنی یہ لیکوریا والا معاملہ جو آتا بھی رہے، تو عورت ناپاک نہیں ہوگی۔ بالکل وائٹ والے سے تو بالکل ہی ناپاک نہیں ہوگی، گدلے والے کی بتا رہا ہوں کہ اگر عذر ثابت ہو جائے تو پوری نماز کے وقت میں ایک بار وضو کرنا پڑے گا، بعد میں آتے بھی رہیں تو ناپاک نہیں ہوگی۔ عصر کا وقت آئے ایک بار پھر وضو کر لیں، پھر عصر سے لے کر مغرب تک جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ مغرب کا وقت جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو پھر دوبارہ ایک بار وضو کر لے، یعنی ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر کے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ باقی سارے مسائل پر بھی ویڈیوز بنا کے چینل پہ اپلوڈ کی گئی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا بھی اس سے متعلق کوئی سوال ہو یا کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔